رات کے تقریباً 3:30 بج رہے ہیں، قیامت کی گھڑی ہے۔ وہ متاثرین سیلاب جو اس وقت اپنے گھروں کی جانب روانہ تھے اور ایک اندوناک حادثے کے اندر جل گئے، ان کی باڈیز یہاں پہنچی ہیں۔ اور جونیئر عبدالستار ایدھی صاحب پاکستان کے سب سے بڑے جو فلاحی ادارہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے پوتے ہیں، فیصل ایدھی صاحب کے فرزند نے لیڈ کرتے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ خود اس وقت جہاز اڑا رہے تھے۔ انہوں نے اس کو لینڈ کیا، جہاز کو فوراً ایمبولینس سے گئے، لیڈ کیا اور لے کر ساری باڈیز یہاں ہیں۔ سعد بھائی کیا تفصیلات ہیں؟ کتنی بچوں کی باڈی ہیں، کتنی عورتوں کی، کتنی مردوں کی ہیں؟ دیکھیے اس میں ٹوٹل جو ہے 8 بچوں کی باڈیز ہیں اور تقریباً 8-9 کے قریب جو ہے خواتین ہیں، اور ایک جو ہے وہ ان نون ہے۔ اس کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ وہ کس کی ڈیڈ باڈی زیادہ چل رہی ہے جی، بہت زیادہ ڈی این اے ہوگا۔ دیکھیں اس میں جو ہے یہ ایک ہی خاندان کے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے یہ لوگ ڈی این اے کروائیں، لیکن ڈی این اے کے لیے پھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت ساری کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اجتماعی قبر کھود کے جو ہے نا ایک ہی قبر میں تدفین کر دیں سر۔ اس کا یہ اچھا، اس میں کتنے مرد ہیں؟ اس میں ایک یا 2 مرد ہیں، باقی خواتین اور 8 سے 9 بچے ہیں۔ 9 بچے ہیں۔ بہت بڑی قیامت گزر گئی اس فیملی کے اوپر، اس برادری کے اوپر، اس قبیلے کے اوپر، جن کے پوری بسی جل کے خاک ہو گئی۔ افسوس کر سکتے ہیں، یہیں کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے سعد بھائی کا بھی۔ ایمبولینس لائن سے لگی ہیں، ایک ایک ایمبولینس رک رہی ہے، آپ دیکھیں اس سے میت اتر رہی ہے، وہ ایمبولینس آگے جا رہی ہے، دوسری ایمبولینس آگے آ رہی ہے، یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ادارے کی جانب سے سعد بھائی یہ جتنی میتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، میں اس کے لیے اپنے جے ڈی سی کی جانب سے آپ کو 18 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، آنکھ بند کر کے آپ ایدھی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور ہم جے ڈی سی ایدھی کو بڑا مانتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا مانتے ہیں، اور ہم تو ایدھی صاحب کو بھی شہنشاہ سماجیات اور فیصل ایدھی صاحب کو سب سے بڑا بولتے ہیں۔ تو ہم اپنے ادارے کی جانب سے دے رہے ہیں 18 لاکھ روپے کیش۔ آپ ہر میت کے لوائقین یا ان کے ساتھ 1-1 لاکھ روپے روانہ کر دیے گا۔ جن کا نہ گھر ہے، جن کے پاس نہ چھت ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب بہ چکا ہے، کیسے ان کی فیملیز میتیں دفنائیں گی نہیں معلوم۔ یہ تو ایدھی کا کمال ہے کہ فری ایمبولینس سروس، فری تجہیز و تکفین، فری قبرستان، یہ صرف انہی کا کمال ہے۔ لیکن آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی رقم ہے، آگے بھی ہم ان سے رابطے میں رہیں گے۔ اگر کسی فیملی میں کوئی بڑی مصیبت ہے یا ان کا کمانے والا، کیونکہ مرد ایک ہی، ہم رابطے میں رہیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا ڈونیشن ہم اپنی جانب سے آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اچھا ظفر بھائی، اس میں جو نا ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ ان کو ریہیبلیٹیشن فیز میں ہم لوگ جائیں گے جب، تو ہم لوگ ان کی فیملیز کو جو ہے نا پرائیورٹی میں رکھ کے ان کو گھر بنا کے دیں گے انشاءاللہ، کہ جو ہے یہ ایک تو اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے، آفات آئی ہے ان کے اوپر، بلکہ اس کے اندر آپ اگر ہمیں بولیں گے تو آدھے گھر ہم بھی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بالکل بتائیں، اور جیسا آپ بولیں گے ویسا کر بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ہم پورا پاکستان سے گزارے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایسے سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی فیملی کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور مزید جتنے سیلاب زدگان ہیں اس وقت دربدر ہوئے ہیں، آپ یقین کریں حیدرآباد کے باہر جا کے دیکھ لیں، 8-8 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کریں، کیسے جائیں خیرپور، کیسے جائیں گمبٹ، کتنا پانی کھڑا ہوا ہے، کب نکلے گا کچھ نہیں معلوم۔ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ تمام مرحومین جو ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہم اپنی جانب سے جو امانت 18 لاکھ ان کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہ ان مرحومین کو ایک بہت چھوٹی رقم ہے، لیکن کم سے کم کچھ سپورٹ وہاں پہنچ کے وہ جو معاملات ہوں گے۔ اس وقت یہاں جب میتیں پہنچی تو 18 میتیں پہنچنی تھیں، پھر تذکرہ شروع ہوا کہ 117 میتیں کیوں ہیں۔ تو یہ والی میت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 میتیں ہیں۔ ماں ہے، اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور دونوں جل گئے۔ صرف اتنی سی گزارش ہے، دعا کریں، ان تمام لوگوں کے لیے بڑی قیامت گزر گئی۔